السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو اور چینل ویج فنٹاسی۔ دوستوں، آج حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جامن۔ جامن سے تقریباً ہر کوئی واقف ہے، بہت لذیذ پھل ہے۔ اس کی دو اقسام ہوتی ہیں، ایک تھوڑی بڑی ہوتی ہے، ایک چھوٹی ہوتی ہے۔ بڑی میں گدا زیادہ ہوتا ہے اور گٹلی چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹی میں گدا کم ہوتا ہے اور گٹلی بڑی ہوتی ہے۔ اور اگر اس کا جو ہے لاطینی نام دیکھا جائے تو لاطینی میں سے یوجینیا جمبولینا کہا جاتا ہے۔ بنگالی میں کالا جامن، سندھی میں جموں، مراٹھی میں جامیل، تامل میں نول اور انگریزی میں جمل بولا جاتا ہے۔ اور ماہیت کے حساب سے مشہور عام درخت ہے۔ گرمیوں میں اس کو پھل لگتا ہے۔ اس کا پھل جامن کے نام سے مشہور ہے، جس کو بطور پھل کھایا جاتا ہے۔ ان کی گٹلیوں کا مغز بھی دوا کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ مقام پیدائش کے حساب سے شمالی پاکستان سے جنوبی ہندوستان تک ہر جگہ جامن کا درخت پایا جاتا ہے۔ مزاج کی بات کریں تو سرد خشک بدرجہ دوم۔ افعال کے حساب سے مقوی، معدہ، جگر، ہار، محرک، اشتہا، قابض، مسکن حرارت۔ اور اگر استعمال کی بات کی جائے تو جامن کا رب اور سرکہ بنا کر گرم معدہ و جگر کو تقویت دینے اور بھوک لگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سوزش کو تسکین دیتا ہے، اسہال، صفراوی اور دموی کو بند کرتا ہے۔ صرف جامن کھانے سے بھی یہی افادیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کا سرکہ جو ہوتا ہے وہ ورم طحال کو تحلیل کرتا ہے۔ مغز خستہ جامن کو قابض ہونے کی وجہ سے مرض اسہال، ذیابیطس میں بھی استعمال کراتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا نسخہ ہے: مغز خستہ جامن، مغز خستہ عام، حلیلہ اور جو مغز خستہ عام اور حلیلہ مطلب دو الگ الگ چیزیں ہیں دونوں، جیسے ہم وزن لینی ہے۔ اور جو حلیلہ ہے اس کو بریاں کر لینا ہے اور پھر اس کو صفوف بنا لینا ہے ان سب چیزوں کا۔ اور اس کو اگر کھلایا جائے تو اسہال کہنا کے لیے بہت مجرب دوا ہے۔ ویسے اس کی جو گٹلیاں ہوتی ہیں ان کو پیس کر ہمراہ ہم وزن چینی ملا لی جاتی ہے، جو کہ جریان کے لیے بہت اثردار دوا ہوتی ہے۔ پوست اس کا جو مطلب چھال ہوتی ہے، درخت کی چھال، پوست درخت جامن کے جوشاندے سے غرارے کرانا، استحکام و دندان کے لیے نہایت مفید ہے، مطلب دانتوں کے لیے وہ بہت مفید ہے۔ درد کا درخت جامن کی لکڑی کا کوئلہ بنا کر بطور منجن استعمال کرانے سے جو دانت ہلتے ہیں اور جو دانتوں سے خون جاری ہوتا ہے اس کو یہ روک دیتا ہے۔ طب جدید میں بھی جامن کا فلورائڈ ایکسٹریکٹ جو ہے مرض ذیابیطس میں استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے استعمال سے پیشاب میں شکر آنا بند ہو جاتی ہے۔ بنگال میں ذیابیطس کے مریضوں کو جامن کا رس اور آم کا رس مساوی ملا کر دینے کا عام رواج ہے، کیونکہ اس سے جو آم کے مضر اثرات ہوتے ہیں رفع ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ازیں یہ مشروب پیاس بجھاتا ہے اور عمدہ غذائیت کا حامل ہے، بہت غذائیت دیتا ہے۔ ہومیوپیتھک میں مغز جامن کا مدر ٹنکچر سائزیجیم تیار کیا جاتا ہے۔ یہ دوا ذیابیطس شکریہ کے لیے دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہے۔ پیشاب کا وزن تناسبہ بڑھا ہوا ہو، پرانے زخم جو ذیابیطس کی وجہ سے مطلب آپ کے پاؤں وغیرہ میں جگہ کہیں بھی ذیابیطس کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے آپ کے پرانے زخم ہوں، اس دوا سے درست ہو جاتے ہیں۔ سائزیجیم کیو کے 10 سے 20 قطرے دن میں 4 بار دیں۔ یہ پروفیسر ڈاکٹر میاں نصیر احمد طارق صاحب کا نسخہ ہے، جہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طریقے سے استعمال کریں تو شوگر پر بہت اثر رکھتا ہے۔ نافع خاص کی بات کریں تو حابس اسہال، مقوی معدہ اور مضر کے حساب سے نفاخ اور دیر ہضم ہے۔ مسلح کے حساب سے فلفل سیاہ اور نمک، اور بدل کے حساب سے بڑی جامن چھوٹی کا بدل ہوتی ہے۔ تاثیر میں ان کا کوئی فرق نہیں ہوتا، باقی صرف سائز کا ہی فرق ہوتا ہے۔ اور مزید تحقیق کے حساب سے مغز خستہ جامن میں جامبولین نام کا ایک گلوکوسائڈ اور ایک گیلک ایسڈ رال وغیرہ میں اس میں پائے جاتے ہیں۔ اور پوست درخت جامن میں
ٹینین پائی جاتی ہے۔ نوٹ کر لیں کہ ذیابیطس میں اس کے استعمال سے پیشاب میں شکر آنا موقوف ہو جاتی ہے۔ اس کا افعال خصوصی ہے، ورنہ کیمیاوی تجربے سے دیکھا جائے تو مذکورہ اجزاء دیگر اور دواؤں میں بھی پائے جاتے ہیں، لیکن وہ ذیابیطس میں کسی قسم کا فائدہ نہیں دیتے۔ مقدار خوراک کے حساب سے رب جامن جو ہے 2 سے 3 تولہ اور مغز خستہ جامن 3 ماشا تک استعمال کیا جا سکتا ہے۔ دیہات میں اس کا ایک اور استعمال بھی بہت عام ہے، کیونکہ یہ خشک ہے تو اگر اکثر جانوروں کو پیچس وغیرہ لگ جاتے ہیں تو اس کے پتوں کو گھوٹ کر جانوروں کو پلائیں۔ اکثر جانور خود کھا لیتے ہیں، مگر کچھ جو نہیں کھاتے ہیں ان کو اس کے پتوں کو گھوٹ کے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ پلایا جاتا ہے۔ وہ جانوروں میں دست جو ہوتے ہیں فوراً بند کر دیتا ہے، بڑی بہترین دوا ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھی جامن کے بارے میں کچھ باتیں جو ہم نے ڈسکس کی۔ تو دوستو اسی طرح کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے کائنڈلی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں، تاکہ اگلی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک پہنچتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ ایک بڑی زبردست چیز جامن کے بارے میں بتاتا چلوں کہ کہتے ہیں کہ جامن ویسے تو موسم کے حساب سے ضرور کھانی چاہیے، مگر سال میں ایک بار تو اس کا 1 یا 2 یا 3 جامن ضرور کھائیں۔ کیوں؟ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم جب خوراک کھاتے ہیں تو اس کے ساتھ اکثر ہمارے جسم کے اندر بال وغیرہ چلے جاتے ہیں۔ بال ایسی چیز ہے جو کہ معدے میں بننے والے جو کیمیکلز وغیرہ ہیں ان سے کبھی بھی نہیں جلتا، مگر جیسے ہم جامن کھاتے ہیں تو وہ بال وغیرہ ہمارے معدے میں فوراً گل جاتے ہیں اور ہمارے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میرا کہنا ہے کہ جامن ضرور کھائیں، جو کہ معدے کے لیے بہت اچھی ہے۔